وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. ورلڈ میں فیمس ہے وہ منظور خان کے نام سے مشہور ہے. ان کے خاکے، ان کے افسانچے، ان کا مزاج، ان کا بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ جو ہے اپنے ورلڈ میں ایک مقام پیدا کرنے کی ایک پہچان ہے جو آج وہ ہمارے بیچ میں ہیں اور میرے سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں. اب میں منظور خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں. اقبال صاحب جو بیت المال کے سیکرٹری ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ہماری اس محفل میں بیت المال ہی موجود ہے پورا. بہت خوشی ہوئی. پہلی بار ہم اقبال صاحب کے یہاں پر دیکھ رہے ہماری محفل میں ایک یادگار محفل بن گئی. بہت بہت ان کا استقبال کرتا ہوں میں. اور ہمارے عارف بچوں کو بہت ہی ملنسار انسان، وہ ان کے بارے میں ایک لفظ آپ سنتے ہیں باغ و بہار، اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو انہیں دیکھیے. باغ و بہار انسان کس طرح ہوا کرتا ہے. بہت ہی متحرک اور بہت ہی فعال شخصیت ہے. میں عارف مرزا صاحب کا استقبال کرتا ہوں. خواتین میں اس وقت بہت ہی فعال، بہت ہی ایکٹیو، اگر کوئی خاتون قلم کارا سمجھے، اردو خدمت کار کی ہے، سماجی خدمت کار کی ہے، زیبا تبسم ان دنوں بہت ہی چار چاند لگا رہے ہیں. ہر محفل کو چار چاند لگا رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ آیا کرتے ہیں، چاہے محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، برابر ہمارے اس محفل میں شرکت کرتے ہیں. میں ان کا بےحد مشکور ہوں. ہمارے گلبرگہ کیا تقریباً کرناٹک کی فخر کرناٹک بھی کہہ سکتے ہیں، فخر گلبرگہ تو کہتے ہیں. صبا شیری صاحبہ کا میں استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے سارے ایوارڈ لیے، اتنے سارے اعزازات لیے ہمارے ملت اسلامیہ کے لیے. ایسے بچوں فخر کی بات ہے. آج کی یہ محفل صرف ایک گولڈ میڈل حاصل کرنے کی خوشی کی محفل نہیں، بلکہ یہ عزم، حوصلہ، قربانی اور مسلسل جدوجہد کی ایک روشن مثال کی تقریب ہے. مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے بحیثیت نائب صدر، چونکہ میں اردو ادب میں نائب صدر ہوں، تو اس مبارک اور یادگار تقریب میں شرکت کا موقع ملا. محترمہ نے میم اردو میں گولڈ میڈل حاصل کر کے نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ پورے سماج، خصوصاً خواتین ملت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. سب سے زیادہ قابل تحسین بات یہ بچوں کی ماں ہونے کے باوجود انہوں نے نہ تعلیم کے سفر کو نہیں روکا. یہ کامیابی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو زندگی کی مصروفیات راستہ نہیں روک سکتی. بہت اچھا. یہ کامیابی ان تمام خواتین کے لیے ایک روشن پیغام ہے جو گھریلو ذمہ داریوں کو اپنی تعلیم کی رکاوٹ سمجھتی ہیں. تو اس کامیابی کے پیچھے آپ کے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ایسے ہی آپ کے ہسبینڈ کے جیسے خیالات کے لوگ آنے والے جو پیڑھی ہے، جو لڑکیوں کو ملیں گے، تو ہر لڑکی کی زندگی میں ایک رونق آ جاتی، اس کی زندگی سنور جاتی، اس کی زندگی ایک جنت بن جاتی ہے. میری اتنی اوقات یا اتنی اہمیت نہیں کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں ہوں. میں اپنے آپ کو ایک ناچیز سمجھتی ہوں اور حقیر سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں، جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بڑا اعزاز دیں گے، اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں مجھے بٹھائیں گے. اگر انتظام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جب بھی میرے امتحان مطلب کوئی بھی چیز ہوتی تھی، جب میں ڈگری میں تھی یا پھر میں پی جی میں تھی، جب بھی کوئی ایگزام ہوتا تھا تو میرے گھر میں میرے گھر والے کیا ہے بیمار ہوتے، یا میرے بچے ہوں، میرے ساسو ماں ہوں، کوئی بھی، تو مجھے ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنا امتحان کیسے کروں گی. لیکن یہ سوچتی تھی کہ چلو ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے نمبرات، اچھے نمبرات سے کامیابی دیں گے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے اعزازات، ایسے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا لکھا تھا، میرے لیے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ جڑنا لکھا تھا. اس وقت میں اگر نا امید ہوتی، مایوس ہوتی، تو شاید اللہ تعالیٰ آج ہی مجھے دن نہیں دکھاتے. اس وقت میں نے حوصلہ رکھا
اور سب سے بڑا میرا سپورٹ اگر مجھے کسی نے سپورٹ کیا ہے تو میرے شوہر ہیں. جو بات بتائے کہ اپنے ہسبینڈ کی جو تعریف کرے وہ بہت خوشی ہوئی. تو ہم سنتے تھے کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو یہاں پہ ایک عورت, کامیاب عورت کے پیچھے ایک شوہر کا ہاتھ ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں. الحمدللہ یہ بہت کم ہوتا ہے سر, اور وہ بھی آپ شادی شدہ ہوتے ہی بہت سارے بچیاں تو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تعلیم سے. الحمدللہ آپ اس کے آگے بھی بڑھے, اس کے بعد بچے اولاد ہونے کے بعد بھی کنٹینیو کریں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو 4 بیٹیوں سے نوازا تو دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت ملی, ایسا دکھ رہا. 3 لڑکیوں پہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. تو آگے بڑھیے. اب تعلیم جو ہے آج کے دور میں, تعلیم جو اصول کر رہے ہیں لوگ وہ کمانے کی نیت سے کر رہے ہیں. کس میں کتنا فائدہ ہے, کتنی تنخواہ ملتی ہے, یہ ٹرینڈ ہے, یہ چل پڑا ہے ہمارے پاس. اصل تعلیم جو ہونا ہے وہ اپنے علم کو بڑھا کے بچوں کی تربیت کے اوپر آپ کو لگانا ہے. شوہر ہے, بچے ہیں, تو اس کے اوپر یہ ٹرینڈ ذرا کم ہو گیا ہے. میوزیم کلچرل فورم کے زیر اہتمام محترمہ صبا شرین صاحبہ کے اردو سے MA پاس کرنے کی خوشی میں اور ساتھ ہی 4 گولڈ میڈلز لینے کی خوشی میں ہمت افزائی پر منعقد رہا. میں سب سے پہلے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ہماری جلسے کے صدر جناب اقبال علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مہمانان خصوصی انجینئر عارف مرزا صاحب اور منظور وقار صاحب اور ہمارے حافظ قرآن سید جاوید صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ میں محترمہ زیبا تبسم صاحبہ اور ہمارے منظور وقار صاحب تو ہے ہی, مجیب علی خان صاحب نے جو پوری ہمت افزائی کے ساتھ جلسہ منعقد کیا ہے. آپ تمام کے آنے سے جلسہ بہت ہی شاندار طریقے سے کامیاب رہا. میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں.